اسی طرح جلسے میں تلاوت کے بعد کیا نعت ہوگی، اب یہ غلط طریقہ ہے، حمد ہوگی پہلے، اللہ کا حمد و ثنا، اس کے بعد درود نعت شروع۔ پنجاب میں ایک جگہ میں نے کہا کہ تلاوت کے بعد حمد، تو ایک بڑا مولوی مجھے کہتا ہے حمد ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاوت میں، میں نے کہا نعت بھی ہو گئی، پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، آرام سے بیٹا ہو نعت خوان کو ماں کا چل خائی چل ولی تو گور اوشو تلاوت شو خود حمد شو سیکھے میں نے نعت اب شویدہ پتہ نہیں نہ پیغمبر پر نازل شوے، نعت نبوی بھی ہو گئی ہے، اپنے نعت خوان کو اپنے پاس بٹھا لو، میں کہ دیکھ خوران میں کونٹی اور بانا اخلاص ہوں۔ خیر نعت خوان بڑا غیرتی تھا، وہ آیا، اس نے کہا پہلے حمد پڑھوں گا اور پھر نعت پڑھوں گا، پھر توحید پر مضمون پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب نعت خوان طریقے سلیقے کا ہو تو ضروری ہے کہ جلسے میں اس کا احترام ہو۔ اس نے پہلے حمد خداوندی کی، پھر نعت پڑھی اور پھر توحید خداوندی پر ایک بہترین قسم کی نظم پڑھی۔ ہمارے استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن سے مفتی اعظم پاکستان فرماتے تھے کہ جس عمل کو گرم کرنا ہو، تکڑا کرنا ہو، اس کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ ہر عمل نیکی کا، ورد ہو، وظیفہ ہو، کوئی عمل بھی ہو، آپ شروع میں سورۃ فاتحہ پڑھ لو۔ دعاؤں کا ادب بھی یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں گے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد درود شریف اور پھر اپنی حاجات۔ یہ اس زمانے کے بدعات میں سے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی بزرگ دعا کرتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بریلوی اینڈ کمپنی کے خوف سے پیدا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف جلد اول کتاب الصلاۃ کا اخیر، اور جامع الدعوات الکبیر جلد ثانی، 3 حدیثیں، ایک اول میں 2 اخیر میں۔ اذا دعوت فاحمد اللہ ثم صلی علی النبی ثم سل تعطی، جب بھی دعا مانگو پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر حاجات مانگو، اللہ دے گا۔ اللہم صلی علی محمد سے درس شروع کرنا، جیسے بعض خطیب کرتے ہیں قرآن کا درس سے پہلے درود شریف پڑھ لو، یہ بات بدعات میں سے ہے، غلط طریقہ ہے۔ ثم صلی، ہمیشہ درود بعد میں۔ بدعتیوں نے جو اذان سے پہلے شروع کیے اس میں بھی تباہ ہے۔ کسی حدیث میں دنیا کے اندر قبل الاذان نہیں ہے، بعد الاذان۔ ثم صلوا علیہ، ثم صلوا علیہ۔ کتاب الاذکار والدعوات میں نووی نے بھی آداب میں پہلے حمد پھر درود لکھا ہے، اور نزل الابرار فی الدعوات عن المعصور عن سید الابرار، نواب صدیق حسن خان قنوجی نے بھی حمد کے بعد درود لکھا ہے۔ احکام دعا میں مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی حمد کے بعد درود لکھا ہے، اور زاد السعید میں بھی حکیم الامت نے پہلے حمد اور پھر درود لکھا ہے۔ کوئی عمل دنیا میں موجود نہیں جس وظیفے کے بارے میں کہا گیا کہ پہلے درود، سمجھ لو کہ یہ خلاف شرع وظیفہ ہے، پہلے حمد پھر وظیفہ اخیر میں درود۔ ثم صلوا علیہ۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا اسلام میں کوئی ایک عمل بتا دے جس کے شروع میں درود شریف، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ اور امام ترمذی نے ترمذی شریف کے جلد اول کتاب الصلاۃ کے اخیر میں جا کے باب باندھا ہے، باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء۔ اللہ تعالیٰ امام ترمذی کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے، کیا شاندار طریقہ اختیار کیا ہے۔ باب الثناء علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء۔ اور جس شخص نے آگے پیچھے کیا تھا پیغمبر نے اس کو کہا اجلتا، یہ حدیث ترمذی یہی لائے، جلدی کی آپ نے۔ اذا دعوت فاحمد اللہ، جب دعا مانگے پہلے حمد پڑھو،
ثم صلی علی النبی، پھر درود شریف، ثم صل تو جب، پھر دعا مانگو، دعا قبول ہو جائے گی۔ ہر مسئلے میں الحمدللہ ہمارا قول محقق مدقق ہوگا۔ میں فحوا اور عوام کے لب و لہجے کا پابند نہیں ہوں، میں قرآن و سنت اور مشاہیر امت کا پابند ہوں۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالے آج تک مسلمان اور بزرگان دین دعا کرتے تھے تو الحمدللہ سے شروع کرتے تھے۔ یہ درود شریف شروع کرنا بعض پیران طریقت اور ان کا دیکھا دیکھی، بعض کمزور فہم والے علماء اور بعض تبلیغیان۔ آپ صحیح مسئلہ سمجھے اور صحیح بات پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ساری خوبیاں، ثنا اور صفت اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے۔ عالمین یعنی عالم الدنیا اور عالم الآخرہ۔ ساری خوبیاں، ساری ثنا و صفت اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے، اس طرح بھی کہہ سکتے۔ روزی رساں، رب روزی رساں، پالنے والا، روزی رساں۔ اور اللہ اس کا مترجم ہے خدا، لم یلد ولم یولد، خدا۔ زبان عجمہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا جائز ہے۔ یہ کہنا کہ خدا یا خداوند تعالی یا پروردگار کردگار کہنا ایرانی سازش ہے، غلط بیانی ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ بخاری شریف میں ہے اللہم مالک الملک، مالک الملک۔ قال سفیان معناہ شاہان شاہ، شاہان شاہ یعنی شہنشاہ، شہنشاہ، شہنشاہ دو جہاں۔ یہ وصف رب العزت کا ہے۔